बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ सीनियर तंजीकार इम्तियाज गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? नाज़रीन, आज के तरक्की याफ्ता दौर में मीडिया की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील करके रख दिया। इस वक्त लोगों तक मालूमात पहुंचाना जितना जरूरी है उतना ही जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि बेपनाह मालूमात के समंदर में सही और गलत, सच और झूठ का तायुन जो है वो किस तरह से किया जाए, क्योंकि मीडिया का किरदार जहां मालूमात की फराहमी है उसके साथ साथ जहन साजी और लोगों को एजुकेट करना भी मीडिया ही की जिम्मेदारियों में आता है। लेकिन क्या मीडिया की आज़ादी है, जो आज़ादी सहाफत का हम नारा लगाते हैं या हुकूक की बात करते हैं मीडिया के, उसमें कहीं जो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्या नहीं पहुंचनी चाहिए, जिम्मेदारियां क्या हैं मीडिया की, कहीं ये बात जो है ये फरामोश तो नहीं हो जाती? आज हम इसी का जायजा लेंगे प्रोग्राम में और इसके लिए कवायद और ज़वाबित बनाने के लिए जो है वो क्या किया जाता है दुनिया में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इम्तियाज साहब, मैं चाहूंगी कि आज़ादी सहाफत या मीडिया की आज़ादी की बात तो बहुत की जाती है, शोर तो बहुत मचता है, लेकिन कितनी आज़ादी, ये तायुन कौन करेगा और कैसे करेगा? देखिए, बड़ा काबिल गौर और काबिल बहस सवाल है कि मीडिया को आज़ादी कितनी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि ज़राए इब्लाग की आज़ादी का मतलब मादर पिदर आज़ादी कहीं भी नहीं है और दुनिया भर में इसीलिए कवानीन और ज़वाबित बनाए गए हैं। पाकिस्तान में जिस तरह पैमरा है, बरतानिया में ऑफकॉम के नाम से एक इदारा है, नॉर्वे और डेनमार्क वगैरह में 150 साल पुराने इदारे हैं सिर्फ इन्हीं मकासद, इन्हीं उमूर को देखने के लिए। हमारे पड़ोस भारत में भी एक प्रेस काउंसिल है, उसमें तमाम बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो शामिल होते हैं और अगर उनके खिलाफ शिकायत आती है तो बाकायदा प्रेस काउंसिल, जिसमें सहाफ़ियों के और अखबारात के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके, तफ्तीश करके उसके बाद अपना कोई फैसला देते हैं। तो ये कवायद और ज़वाबित बनाए इसीलिए जाते हैं कि उससे कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जा सके। जो ऑफकॉम का मैं चार्टर पढ़ रहा था उसमें भी उन्होंने बुनियादी तौर पे यही लिखा है कि ये एक रेगुलेटर है जिसका काम रेडियो, टीवी, मोबाइल सर्विसेज जितनी है वो बेहतरीन सर्विसेज सार्फिन तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। उस पर नज़र रखना है कि उसके ज़रिए किसी को डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई अदम सहूलत ना हो किसी भी सारिफ को, चाहे वो टीवी का सारिफ है, चाहे मोबाइल सर्विस का, इंटरनेट का सारिफ है। तो बड़ी एक अच्छी मिसाल है, उस पर हम बाद में मेरा ख्याल है किसी की फीलिंग्स या किसी के जज्बात मजरू ना हो किसी भी ऐसी बात से। ज़ाहिर है आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे होते हैं मीडिया के जरिए, और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जहमत दी है अजहर जावेद साहब को। लंदन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्योंकि खुद इंटरनेशनल मीडिया में काम भी कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं चूंकि, तो ज़ाहिर है बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब आपके वक्त के लिए। अजहर साहब, वैसे तो ये कहा जाता है खासतौर पर बरतानिया के हवाले से कि जी बड़ी आज़ादी है वहाँ पर मीडिया को, लेकिन वहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कवायद और ज़वाबित हैं। ऑफकॉम जिसका जिक्र किया अभी इम्तियाज साहब ने, मैं चाहूंगी कि जरा आप ऑफकॉम के बारे में बताइए, इदारा जो है ये किस तरह काम करता है बरतानिया? जी बहुत शुक्रिया कमिशल और इम्तियाज साहब आपका। देखें, बरतानिया का जो ऑफकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसमें जो भी टीवी चैनल या रेडियो स्टेशन या इस तरह का कोई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आप यूज करना चाहते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बरतानिया में अगर कोई भी टीवी चैनल, स्काई जो इनका प्लेटफॉर्म है, या फिर वर्जन जो इनका प्लेटफॉर्म दूसरा है, या फिर जो फ्री टू एयर सर्विसेज हैं जो टीवी पे आती हैं, उसके लिए लाइसेंस के बगैर आप यहाँ पर टीवी चैनल या रेडियो या इस तरह का कोई इदारा नहीं चला सकते, सेम लाइक कैमरा। लेकिन उसके जो असूल और ज़वाबित हैं वो बहुत सख्त है यहाँ पर। अगर किसी की कोई समझता है कि उसके खिलाफ गलत खबर दी गई है, उसका मौक़िफ़ नहीं लिया गया या कोई ऐसी चीज उसके खिलाफ कही गई है जो उसके लिए डैमेजिंग है, तो ऑफकॉम का बड़ा सिंपल रूल है, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके हवाले से कोई जो भी आपकी शिकायत है वो जाके वहां पे आप दर्ज करते हैं। अच्छा। जब आप उसको दर्ज करते हैं तो वो उसकी लायबिलिटी बन जाती है, ऑफकॉम को उस पर एक्शन लेना पड़ता है। ऑफकॉम उसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करता है, जिस भी टीवी चैनल के खिलाफ या किसी और रेडियो के खिलाफ कोई शिकायत है उससे उसकी वीडियो मंगवाई जाती है उस दुरानिये की, फिर उसकी अपनी टीम देखती है। जब अगर वो समझते हैं कि इतना मवाद है कि जो काबिले
उसमें जो डेफेमेशन में हो सकता है या उसके साथ ज्यादती हुई है तो फिर उस पे आंसर मांगा जाता है। मतलब एक पूरी कोर्ट की तरह ये चलता है। और अगर कोई गिल्टी करार पाता है कोई चैनल, कोई लाइसेंसी, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जो कि उसके खिलाफ पॉइंट बेस्ड सिस्टम आप कह सकते हैं कि जो वार्निंग दी जाती है, और सर्टेन वार्निंग के बाद अगर कोई ऐसी वार्निंग जो एक्सीड कर गया तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाता है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रेगुलेटरी इदारा है यहाँ पर, जिसके जरिए यहाँ को कंट्रोल किया जाता है जो लाइसेंसेज है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे इवन व्हाट्सएप पे अगर आप किसी के खिलाफ कोई किरदार कुशी करते हैं या कोई गलत खबर चलाते हैं तो वो भी हाई कोर्ट में या आप यहाँ की अदालतों में उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक साहब को सिर्फ व्हाट्सएप पे की गई जो उसके खिलाफ किरदार कुशी हुई थी, वो उस पर अदालत में गए और हाई कोर्ट ने उनको जो है उनको उनके हक में फैसला दिया, उनको जो डैमेजेस है वो मिले। तो इवन यूट्यूब और ये तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं वो भी यहाँ पर काबिल जो डेफेमेशन केसेस हैं उसमें किए जा सकते हैं। तो बड़ा एक जबरदस्त निज़ाम है यहाँ पर बरतानिया में। ये बताइए अजहर के इस निज़ाम के जरिए बरतानिया के कोई मिसालें आपके सामने हैं कि जो बड़े चैनल्स हैं उसमें ITV है, BBC है, चैनल 4 है, स्काई TV है, क्या इन जैसे इदारों की भी कोई गूशमाली हुई, इनको कोई पेनल्टी पड़ी या इनके खिलाफ कोई तहकीकात हुई? जी बिल्कुल, यहाँ पर होता रहता है। यहाँ पर अक्सर जो अपनी जो कंप्लेंट्स आती हैं तो इन इदारों के खिलाफ भी आती है। ITV के खिलाफ भी कंप्लेंट्स का फैसला हुआ, लेकिन क्योंकि हम ऑन एयर हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इदारे के हवाले से नाम लेके वो करना मेरे लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि यहाँ पर बड़े इदारों की भी की गई और काफी बाद में उन इदारों ने माफी भी मांगी, या फिर अगर वो कोर्ट में गए हैं दूसरी पार्टी एग्री पार्टी तो उनको उसमें डैमेजेस भी मिले। तो क्या इसमें फॉरेन मीडिया को भी मॉनिटर किया जाता है, जिस पाकिस्तानी चैनल्स हैं वहाँ पे? फॉरेन जी देखें, यहाँ पर जो फॉरेन मीडिया है अगर वो यहाँ पर बाकायदा लाइसेंस होल्डर है, ऑफकॉम से लाइसेंस लिया हुआ है तो वो बिल्कुल इसके जो जुमरे में आता है। जैसे अब पिछले जो पाकिस्तानी चैनल्स जो मेजर चैनल्स हैं वो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 जो चैनल्स हैं वो यहाँ पर लाइसेंस होल्डर हैं, और उनकी हर एक जो खबर है अगर किसी को शिकायत है उस इदारे के खिलाफ तो बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन भी होता है, और हमने एक्शन होते भी देखते हैं और काफी तकरीबन रेगुलर बेसिस पे हम देखते हैं कि उनके खिलाफ वार्निंग्स भी आती हैं, फैसले भी आते हैं। आप कोई अगर ये मिसाल बताइएगा कि जिसमें ऐसे फैसले हुए हों, ऐसे केसेस सामने आए हों कि जिससे वो अंडरलाइन ये करें, यानी साबित करें कि बरतानिया में नस्ली मुनाफरत या कोई भी इश्तियाल अंगेज शरअंगेज मवाद किसी रेडियो, TV, इंटरनेट सर्विस के जरिए नहीं जा सकता। कोई मशहूर केस अगर आपके जहन में आता हो, चाहे वो पाकिस्तानी चैनल हैं चाहे मकामी बरतानवी चैनल हैं? इम्तियाज साहब, पिछले तकरीबन 2-3 साल पहले एक यहाँ पर मजहबी चैनल था, यहाँ पे जो है तो लोकल बेस्ड है लेकिन उर्दू था, उसमें जो मजहबी मुनाफरत के हवाले से मवाद नशर किया गया था तो उस चैनल को तकरीबन 2 लाख पाउंड का जुर्माना हुआ था। अच्छा। जो उस इदारे को पे करना पड़ा था। तो इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो सबसे मशहूर जो था वो जियो वर्सेस ARY था चंद साल कबल, उसमें भी जो है वो ऑफकॉम ने काफी हैवी जो है जो उसमें वर्डिक्ट्स भी दी थी और काफी मशहूर केस हुआ था इस हवाले से। इसमें अब 2 चीजें हैं, एक तो ऑफकॉम का जो अपना जो सिस्टम है उसके बाद जब वो अपनी समझता है कि चीजें जो हैं वो खिलाफ कानून हुई हैं वो अपना फैसला देता है और जुर्माना करता है। उसके बाद जो यहाँ की कोर्ट्स हैं वहाँ पे डेफेमेशन के हवाले से बहुत सख्त चीजें होती हैं। इस तरह के और भी कई जो अभी भी केसेस हैं, तो ऑफकॉम में एक केस मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पिछले दिनों। अच्छा, तो ये बताइएगा कि चूंकि आपने अभी अदालत की बात की, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है कि पैमरा की तरफ से नोटिस जाता है या एडवाइस जाती है या जुर्माना आयद किया जाता है तो अक्सर इदारे अदालत पहुंच जाते हैं, उसके खिलाफ स्टे ले लेते हैं। इस तरह का काम क्या बरतानवी जो नशरियाती इदारे हैं वो भी करते हैं ऑफकॉम के खिलाफ?
دیکھیں جی، جو آفکام ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ پوری ایک چھانبین کے بعد جب اپنا فیصلہ دیتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جو لائسنس ہولڈر ہے وہ آگے عدالت میں جائے گا. زیادہ تر اس کیسز میں کیونکہ وہ پوری انویسٹیگیشن بڑی تقریباً سمجھ لیں کہ ایک کیس کو 2 سے 3 مہینے میں وہ سم اپ کر دیتے ہیں تو دوسری پارٹی کا موقف بھی لیتے ہیں. اور اگر یہ ہو کہ کوئی لائسنس ہولڈر یہ سمجھے کہ اس کے خلاف زیادتی ہوئی ہے تو وہ عدالت میں جا سکتا ہے, اس پہ اس کو فیصلے کو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر کیسز میں جو ہے وہ بہت شکریہ عازر جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب, ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ اتنے سخت قواعد و ضوابط ہیں جیسے بتا رہے تھے حضرت صاحب کہ لوگ پھر کچھ غلط بات کرتے ہوئے سوچتے ہوں گے میرے خیال میں چینلز کے اوپر میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بڑا اس میں جی بہت سارے, وہ تو عازر صاحب ذرا سے احتیاط سے کام لے رہے تھے, لیکن جو ادارے جن کے خلاف شکایات آئی ہیں ان کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے یہ سارا آف کام کی ویب سائٹ پہ مکمل طور پہ موجود ہے. اداروں کے نام بھی لکھے ہیں, پروگراموں کے نام بھی لکھے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک 6 چینل تھا, اس پہ انہوں نے پابندی لگائی ستمبر 2019 میں. اس طرح EWTN ایک ادارہ تھا, اس کو انہوں نے جانبداری اور تعصب کا مرتکب قرار دیا. پھر ایک اور چینل ہے پوچھتا ہے بھارت, اس میں بھی بڑی شرانگیز قسم کی باتیں نشر ہوئیں, اس پہ بھی پابندی لگائی گئی. اور چینلز کو بند کر دیا جاتا ہے. بالکل, وہ ریکمینڈ یہ کرتے پھر اتھارٹی اس کو بند کرتی ہیں. پھر ایک خبر دن بھر ایک اور کوئی میرے خیال انڈین کمیونٹی وہ چلاتی ہے اور اس کو پروگرام باقاعدہ بند کیے گئے. تو اس میں جو سب سے زیادہ کیسز یا شکایات آتی ہیں جو آف کام کی ویب سائٹ پہ, وہ ITV ہے, اسکائی نیوز ہے جیسے میں نے کہا, BBC, CGTN جو چین کا ہے اس کی بھی وہاں سے جو خبریں آتی ہیں. پلس ہمارے بہت سارے جو 4-5 بڑے ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں. ایک بڑا آپ نے سنا ہوگا چند مہینے پہلے ویڈیو اسکینڈل آیا تھا کسی جج کے حوالے سے. ایون ان صاحب نے خود جن کا ذکر تھا کسی ایک پروگرام میں, انہوں نے آف کام کو شکایت کی کہ مجھے اس پروگرام میں ملائن کیا گیا, کلر کہا گیا, یعنی قاتل کہا گیا, فراڈ کہا گیا. تو اور اس نے آف کام نے واقعی اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا. یعنی اور یہاں یہ نہیں تھا کہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اس پہ کوئی پینلٹی لگائی اور ایک دم چینل عدالت میں چلا جائے, اسٹے آرڈر لے لے. ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں پہ قانون ایک دفعہ ایک ادارہ جو کام ہی اس کا ریگولیٹ کرنا ہے, اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے, اپنی ججمنٹ کر لی ہے. میں ان کی ویب سائٹ پہ مختلف فیصلے پڑھ رہا تھا اور بڑے دلچسپ پروفیشنل انداز میں انہوں نے ایک ایک باریک بینی سے مسائل کا جائزہ لے کے اس کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور انتہائی پروفیشنل طریقہ ہے. ہمارے لوگوں کو بھی, پیمرا والوں کو بھی میں خواہش ہے میری کہ ہمارے پیمرا کے جو حکام ہیں ان کو یقیناً لازمی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ آف کام والے کس طرح کام کرتے ہیں. اگرچہ آف کام کے پاس پھر بڑی ایک لیگل اتھارٹی موجود ہے, ہمارے ہاں وہ لیگل اتھارٹی چیلنج ہو جاتی ہے عدالت میں اسٹے آرڈر کے ذریعے. لیکن اس کے باوجود پیمرا اپنی حد تک جو کام ہے وہ یقیناً کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف شکایت کی ہے تو شکایت باقاعدہ ایک تفتیش کے پہ مبنی ہو. یعنی اس میں باقاعدہ ایک کیس بتایا گیا ہو کہ آپ نے فلاں شخص کے خلاف یہ حرزہ سرائی کی ہے یا شرنگیزی یا کسی کو وائلنس پہ تشدد پہ اکسایا ہے, تاکہ آزادی صحافت کی قدغن کے حوالے سے الزام نہ لگے بار بار جو پیمرا پہ لگا دیا جاتا ہے. بالکل. اس میں دیکھیں جس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ پیمرا نے گزشتہ سال کوئی 622 کے قریب مثالیں ہیں. اس میں انہوں نے کوئی 252 شو کاز نوٹسز ایشو کیے مختلف ٹی وی چینلز کو. کچھ کو انہوں نے 48 کو ایڈوائز کیا کہ آپ یہ, بلکہ میں بتا رہا ہوں گزشتہ تقریباً 14 مہینے کا ڈیٹا ہے. اور 48 چینلز کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح نہ کریں, یہ آپ کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف ہے. کوئی 150 کے قریب شکایات آئی ہیں پیمرا کے پاس. مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا انہوں نے کئی کروڑ روپے مجموعی طور پہ ان کا جرمانہ انہوں نے کیا ہے صحافتی اداروں کو, خاص طور پہ جو ٹی وی چینلز ہیں, لیکن ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ عدالتوں میں ہے. تمام اس کے جو کیسز ہیں یا پینلٹیز ہیں وہ چیلنج ہو چکی ہیں. لہٰذا پیمرا بہت شروع میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا جرمانہ لگا دیا ہے.
وہ جرمانہ 90-95% کا بھی وصول ہی نہیں ہوتا. یعنی اتھارٹی کو جب چیلنج کر دیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے آپ کس طرح سے کام کریں گے. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی کولیبوریشن بھی ہو سکتی ہے امتیاز صاحب کی اداروں انٹرنیشنل اس طرح کی آرگنائزیشنز کے ساتھ کوئی کولیبوریشن کر کے اور کچھ. دیکھیے ایک دوسرے سے سیکھا تو ضرور جا سکتا ہے اس معاملے میں کس حد تک, کیونکہ آف کام برطانیہ کے لیے ذمہ دار ہے, کیمرہ پاکستان کے لیے ذمہ دار ہے. سب کے مختلف جو ہے وہ معاملات اور حالات ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ہی ادارے بنائے جاتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی, اور صوبہ بلوچستان میں جو انویسٹمنٹ ہے, جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے, اس کو کس طرح سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح سے کانفیڈنس دیا جا سکتا ہے. اسی پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. ویلکم بیک. ناظرین حکومت بلوچستان نے وفاقی حکومت کے تعاون سے اسلام آباد میں ایک سہولت مرکز قائم کیا ہے, اور یہ مرکز جو ہے یہ بلوچستان میں مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار کرنے کا کام کرے گا. اس کے علاوہ یہ مرکز غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں ان کو سیکیورٹی, ویزا, NOC, رجسٹریشن اور جو سفر کی سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کرے گا. اور بعد میں اسی قسم کے جو مراکز ہیں وہ کراچی اور گوادر میں بھی قائم کیے جائیں گے. یہ کیا کس طرح سے اس پہ کام ہوگا اس مرکز کے اندر, یہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرے گا لوگوں کو, خاص طور پہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو, اس پہ ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر ہم امتیاز صاحب سے گفتگو کریں گے. حکومت بلوچستان نے وفاقی حکومت کے تعاون سے اسلام آباد میں سہولت مرکز قائم کر دیا ہے. یہ مرکز غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سیکیورٹی, ویزا, NOC, رجسٹریشن اور سفر کی سہولیات فراہم کرے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا مزید کہنا تھا ایسے مراکز کراچی اور گوادر میں بھی قائم کیے جائیں گے. یہ سرمایہ کاری کا پہلا بڑا ادارہ ہے. اس مرکز کے ذریعے صنعتی, تجارتی اور سیاحتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے گی. اس سے فیڈرل بیورو آف انویسٹمنٹ اور سی پیک اتھارٹی کے ساتھ قریبی رابطے ہوں گے. ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی. امتیاز صاحب, یہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کی محرومیوں کا ہم سال ہر سال سے ذکر کر رہے ہیں, اور مسائل بھی جو ہیں وہ بے انتہا, پہلے سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل یہاں پہ تھے. اب یہ جو مرکز قائم ہوا ہے, آپ اس کی کیا سگنیفیکینس دیکھتے ہیں, کتنی اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیے منصوبے تو ہم بڑے اچھے بناتے ہیں, اور اس سے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی موجود ہے. اب یہ سہولت مرکز بھی بن گیا ہے. اب تمام تر دار و مدار اس کی کامیابی کا اس عمر پہ ہوگا کہ کیا یہ مرکز ایک ون ونڈو کے طور پہ کام کر سکتا ہے, یعنی ایک ایسے مرکز کے طور پہ جہاں پہ مثال کے طور پر چین سے کوئی سرمایہ کار آئے اور کہے کہ میں نوشکی میں کوئی انڈسٹریل پلانٹ لگانا چاہتا ہوں, تو اس سارا کام یہ اپنے ذمہ لے لیں کہ ٹھیک ہے جی, آپ ہمیں بتائیں جگہ کون سی ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, ہم آپ کے لیے تمام NOCs وغیرہ جو چاہیے یہاں سے, فوج سے, بلوچستان کی حکومت سے, وہ ہم بندوبست کر دیتے. اگر تو ایسا ہو جائے, جو کہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ دنیا بھر میں جو خاص طور پہ اسپیشل اکنامک زونز ہوتے ہیں وہ بنتے ہی اسی کانسیپٹ میں ہیں. یعنی حکومتیں یا ریاست جو ہے پہلے زمین کا ٹکڑا حاصل کرتی ہے, اس کو ڈیولپ کرتی ہے, بجلی, پانی, گیس وہاں پہ پہنچاتی ہے, اس کی چار دیواری لگاتے ہیں, اور پھر سرمایہ کاروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیے اپنا کام شروع کریں. اب بلوچستان میں یہ کام کسی حد تک تو شروع ہے گوادر میں اس سے پہلے, اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے جتنے بھی پوٹینشیل سرمایہ کار ہیں ان کی مدد کرے گا, لیکن شاید یہ لگ رہا ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. تو غالباً اس وجہ سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یہاں پہ ایک سہولت مرکز قائم کیا جائے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک
بلوچستان کے عوام کی محرومیت، جو کہ ایک بڑی طویل داستان ہے، اور یہ امید یہ البتہ ہو چلی ہے، یہ ایک اہم بات کرنے چلا ہوں میں کہ طویل عرصے سے چونکہ شکایت تھی بلوچستان کے عوام کو، خاص طور پہ بلوچ عوام کو، کہ ان کے صوبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب میں کافی عرصے سوچ رہا ہوں جب سے سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ کیا پاک چین تعلقات اور سی پیک کا آغاز بلوچستان کے بہتر اقتصادی، سیاسی، سماجی تعلقات کی نوید ہے، اور کیا سی پیک بلوچستان کو مکمل طور پہ پاکستان کی قومی دھارے میں لانے کی ایک سیڑھی ثابت ہوگا؟ امید مجھے یہی ہے، جس انداز میں چین نے وہاں پہ سرمایہ کاری کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب صرف اگر گوادر ہی کو لے لیں، گوادر کے فری انڈسٹریل زون میں 56 چینی کمپنیاں اپنا کاروبار سیٹ اپ کر رہی ہیں، مختلف پلانٹس لگ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر ایئرپورٹ پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ گوادر میں جو بجلی گھر بننا ہے پورے گوادر شہر کے لیے نیا، وہ بھی کافی زور شور سے کام جاری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے چینی بڑے جنوں کی طرح کام کرتے ہیں، جو وہ وعدہ اگر کرتے ہیں 12 مہینے کا، ہو سکتا ہے وہ 9 مہینے میں کام مکمل کر دیں، بلکہ انہوں نے کیا بھی ہے۔ جو پورٹ کا جو بندرگاہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے ایک بزنس کمپلیکس بنانا تھا، تو آپ یقین کیجیے کہ بزنس کمپلیکس بنانے کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن رکھی تھی 12 مہینے کی، لیکن 7 مہینے میں انہوں نے وہ کوئی 7-8 منزلہ بزنس کمپلیکس بنا دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ انسان ہے یا جن ہے۔ سو اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں جس وقت جو ترقیاتی کاموں کا مرکز ہے گوادر ہے، گوادر کے آس پاس کا علاقہ ہے، اور پھر گوادر سے کراچی تک، کوئٹہ، خوزدار تک جو نئی کوسٹل ہائی وے بنائی گئی ہے، نئے وہاں پہ پل بن رہے ہیں۔ اس طرح پشین کے قریب بوستان اسپیشل اکنامک زون بھی بنے گا، اور امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو سہولت مرکز اسلام آباد میں اب بنا ہے وہ سرمایہ کاروں کی اسپیشل اکنامک زون تک، گوادر تک، خوزدار تک، کوئٹہ تک رسائی آسان بنائے گا۔ اچھا امتیاز صاحب، چلے انٹرنیشنل انویسٹر کو، یہ ٹورسٹ کو آپ اٹریکٹ کرنے کے لیے تو کریں، لیکن اپنے پاکستانیوں کو بھی کچھ بتائیں کہ بلوچستان میں کتنا زبردست جو ہے پوٹینشیل ہے۔ آپ اگر 900 کلومیٹر کی جو کوسٹ لائن ہے وہی اگر دیکھ لیں، اور جس شفاف پانی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ واٹر اسپورٹس کے لیے بڑا پوٹینشیل ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع کی جا سکتی ہیں۔ پھر سیاحتی مقامات ہیں بہت سارے وہاں پر، وہاں کا جو موسم ہے آپ زیارت دیکھ لیجئے، جہاں قائد اعظم ریزیڈینسی بھی ہے، پھر اور ایسی بہت ساری چیزیں، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے صوبہ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خود پاکستانیوں کے لیے بھی میرے خیال میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بلوچستان میں کیا کچھ موجود ہے، اور وہاں جائیں لوگ، وہاں پہ ٹورزم کو جو ہے وہ فعال کیا جائے۔ دیکھیے پہلے ہمیں بلوچ عوام کو کنونس کرنا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے اس سے ان کی زندگیوں پہ بہت دوررس اثرات پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک نوجوان ریسرچر ہیں رفیع اللہ کاکڑ صاحب، بڑے شد و مت کے ساتھ انہوں نے سی پیک اور ویسٹرن روٹ کی ایڈوکیسی کی تھی، تو انہوں نے حال ہی میں ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ سی پیک کے ذریعے بلوچستان کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس طرح ثنا بلوچ ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اختر مینگل صاحب کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اسی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلوچ عوام کے دل و دماغ جیتنے کا ذریعہ سی پیک ہے، یعنی سی پیک یہ ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم اس پہ عمل درآمد کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سیاحت کی بات کی ہے، دیکھیے جب ترقی کے دروازے کھلتے ہیں، جب لوگ برسر روزگار ہوتے ہیں، اس روزگار میں ان لوگوں کی سٹیکس ڈیولپ ہوتے ہیں، یعنی ان پھر اس کی اونرشپ لینا شروع کر دیتے ہیں، جہاں جہاں پہ انڈسٹریل زون بنے یا کارخانے لگتے ہیں، جب سڑکیں بنتی ہیں، سڑکیں گاؤں کو، شہروں کو کنیکٹ کرنے کا تیز رفتار ذریعہ ہے۔ تو اب سی پیک کے تحت اس وقت جتنے منصوبے چل رہے ہیں، جو موٹر ویز کا یا ہائی ویز کا نیا سلسلہ چل رہا ہے، وہ کاروبار کو بڑھاوا ملے گا، اس سے سرمایہ کاری آئے گی اور آ رہی ہے، اس کی وجہ سے سروسز میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی کے حالات وہاں پہ
دیگر گوں رہے ہیں. ایک اسپیشل سیکورٹی ڈویژن پاکستان نے 3-4 سال پہلے ہی کھڑا کر دیا تھا پورے ویسٹرن روٹ کی حفاظت کے لیے, اور پاک فوج نے وہ کام بڑی تیزی سے کیا, کیونکہ سب کے لیے سی پیک کے تحت منصوبوں پر عمل درآمد ایک انتہائی اہمیت کا حامل قومی ایک فریضہ ہے. تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی اب آ گئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ چونکہ بلوچستان میں فاصلے بہت ہیں, وہاں پہ بہت 100 کلومیٹر پہ کہیں جا کے دوسرا گاؤں آپ کو ملتا ہے, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سہولت مرکز, بورڈ آف انویسٹمنٹ اور بلوچستان کی حکومت مل کر سرمایہ کاروں کے لیے اتنی تحریک پیدا کریں, اتنے انسینٹیوز ان کو دیں کہ ان کے دلوں سے یہ سیکیورٹی کا خوف نکل جائے. اور اگر وہاں پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اس کے ساتھ جو ہی ترقیاتی کام شروع ہوگا, یعنی جو کارخانے ہیں ان میں پیداوار کا سلسلہ شروع ہوگا, ٹرکوں کی آمد و رفت شروع ہوگی, بہت روزگار ہوگا, اس کے ایک سینس آف سیکیورٹی بھی اس کے ساتھ آئے گا. سو اس کے ذریعے پھر سیاحت کو ضرور بڑھاوا ملے گا, اس لیے کہ جو 900-950 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے, انتہائی خوبصورت ساحل ہے, وہ بالکل چمکتی سفید ریت ہے وہاں پہ, اور شفاف پانی ہے. اس میں جیسے آپ نے کہا واٹر سپورٹس, یعنی بہت سارے اس قسم کے کام ہیں جو وہاں پہ شروع کیے جا سکتے ہیں. خود ماہی گیروں کو وہاں پہ اگر انسینٹیو دیا جائے, جو مقامی آبادیاں ہیں, چینی حکومت اس حوالے سے بھی کافی کام کر رہی ہے. ان کی خواہش ہے کہ مقامی آبادیوں کو اس میں انوالو کیا جائے, تاکہ جتنے لوگ مقامی طور پہ اس میں منصوبوں میں شرکت کریں گے اتنے ہی سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ بھی ہو, انویسٹمنٹ کو سہارا ملے, سیکیورٹی ملے, اس کے ذریعے جابس کریٹ ہوں کی, جابس کے ساتھ ساتھ سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو سہولت مرکز قائم ہوا ہے یہ اس معاملے میں اپنا کردار جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ادا کرے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ, اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی کے حوالے سے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ, آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نو بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. ویلکم بیک. ناظرین امریکہ میں پولیس کے زیر حراست افریقی نیاد امریکی شہری جارج فلوئڈ جو گزشتہ دنوں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی ہلاکت ہوئی, اور جس کے بعد نسل پرستی کے حوالے سے اس کے خلاف ایک تحریک جو ہے وہ پوری دنیا میں شروع ہو گئی, اور ایک نئی بحث جو ہے اس کا آغاز ہو گیا کہ کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں, اپنے پڑوس میں ہی دیکھ لیجئے بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور یہ صرف یہ جو نسل پرستی ہے یہ مذہب کے حوالے سے بھی, یعنی مذہب کے حوالے سے بھی جو ڈسکریمنیشن دنیا میں کی جاتی ہے اس میں خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے, اور برطانیہ میں جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج اپنے پروگرام میں. لیکن سب سے پہلے آپ کو اس پہ ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور پھر ہم کیا سب سے گفتگو کریں گے. انسانی حقوق کی تنظیم دا ایکویلٹی اینڈ ہیومن رائٹس کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ میں سیاہ فام اور نسلی اقلیتوں کو اب بھی تعلیم, صحت سمیت کئی شعبوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رپورٹ کے مطابق سیاہ فام گریجویٹس کو اوسطاً 23% کم اجرت ملتی ہے. نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں. طاقتور اور بڑے عہدوں پر نسلی اقلیتوں کی نمائندگی بہت کم ہے. کمیشن کے مطابق سفید فام شخص کے مقابلے میں سیاہ فام شخص کے قتل کا 3 گنا زیادہ خطرہ رہتا ہے. رپورٹ میں معاشرے میں تفرقہ بڑھنے اور نسلی کشیدگی میں اضافہ ہونے کے متعلق خبردار کیا گیا ہے.
रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कोई आज का मसला नहीं है इम्तियाज साहब, ये सदियों से, साल साल से जो है ये चल रहा है। लेकिन अब ये खासतौर पर जॉर्ज फ्लॉयड का जो वाक़या हुआ उसके बाद दुनिया में इसके ऊपर एक बहस शुरू हो गई है। तो एक तो पहले आप इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि कमेंट कर दीजिए, फिर अपने गेस्ट की तरफ पढ़ेंगे। जी, बड़े एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है। उसमें 2 महीने पहले ही फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें उन्होंने एक YouGov एक इदारा है उसकी एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया उन्होंने। उस सर्वे रिपोर्ट में बुनियादी तौर पे सर्वे जो किया गया था वो बरतानिया में क़याम पजीर जो अफ्रीकी, एशियन और दीगर अक़लियतों से मुताल्लिक लोग हैं उनकी 2/3 से ज़्यादा लोगों ने ये बताया कि उन्हें ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पे तासुब का सामना करना पड़ा है। और 2/3 अफराद की ये राय थी कि बरतानिया में नस्ल परस्ती खासी हद तक नुमाया है। अच्छा। इस तरह एक और सर्वे था, उसमें तो एक टीवी प्रोग्राम के लिए एक सर्वे किया गया और उसमें 55% लोगों ने कहा कि जो बरतानिया में नस्ल परस्ती है या नस्ली मुनाफरत है या तो वैसी की वैसी है या फिर उल्टा उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। वक्त के साथ कमी होने की बजाय इजाफा हुआ है। तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट हालांकि वही जॉर्ज फ्लॉयड ही का था। जी। तो उसमें मेरा ख्याल है अपने मेहमान से हम बात करते हैं और लंदन से आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहा कुरैशी साहब जो कि सरबराह हैं फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट के। बहुत शुक्रिया ताहा कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। कुरैशी साहब, एक तो हम बरतानिया या जो बैरूनी ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे हम ये समझते हैं कि शायद कवानीन भी सबके लिए एक जैसे हैं और कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। लेकिन जो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, क्या बहस मुबाहिसा ज्यादा हो गया है, क्या जिक्र ज्यादा हो रहा है या वाकई वाकयात में भी इजाफा हो गया है बरतानिया के हवाले से अगर हम बात करें तो? जी देखिए, बरतानिया के हवाले से अगर आप रेसिज्म और प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कवानीन तो मौजूद हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, लेकिन जो अफराद हैं वो उन कवानीन को फॉलो नहीं करते हैं। मीडिया भी उनसे 100 कदम आगे रहता है। मीडिया के अगर आप रिपोर्ट्स देखते हैं तो मेरे पास ये डेटा मौजूद है, 59% ऑफ आर्टिकल्स दे वर एसोसिएटेड विद मुस्लिम्स और उनकी नेगेटिव पोर्ट्रेट की गई 59% ऑफ दैट। और ये देखिए कि एक स्टडी ने बताया है कि मुस्लिम कंजर्वेटिव न्यूली फॉर्म्ड सेंटर फॉर मीडिया, उन्होंने जो मॉनिटरिंग में रिवील किया है कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसमें इस प्रॉब्लम में उन्होंने इस चीज को सामने रखा है कि जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पिछले साल 17 और 18 में ये 2965 वाकयात थे एक साल में, जो कि 18 और 19 में 3530 हो गए। तो गोया कि ये तादाद बढ़ती जाती है। और एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स जो हैं वो ये जो हमारे यहाँ बरतानिया में आप देखिए तो न्यूजीलैंड की मस्जिद में जो वाकया हुआ जिसके भी उसको सजा भी हुई है, उसके बाद 593% यानी कि तकरीबन 600% मुसलमानों के ऊपर हमलों में इजाफा हो गया। ये तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और रिकग्नाइज्ड हैं, ऑन दी रिकॉर्ड हैं। अब मैं आता हूं इस तरफ कि ये ऐसी चीजें पैदा क्यों हो रही हैं। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूं। जब मैं यूके में गया था तो मुझे भी रेसिज्म फेस करनी पड़ी, मुझे भी प्रेजुडिसेस फेस करने पड़े, मुझे भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, पाकिस्तानी होने की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी। लेकिन मैंने इन तमाम नेगेटिविटीज जितनी थी इनको अपने रास्ते में, मेरी प्रोग्रेशन में हिंड्रेंस या रुकावट नहीं बनने दिया। कुछ लोग हमारे भी अपने ऊपर सेल्फ एक्सक्लूजन इम्पोज कर लेते हैं। ये रेसिज्म और तस्सुबात ये हमें हर जगह मिलेंगे। अभी जो जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया का जिक्र किया, बिल्कुल इसी तरह का वाकया लंदन में भी हुआ और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करके अब जो इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल कर रहा है। अब ये देखिए कि कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन इंफरादी तौर पर लोग इसका हिस्सा बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पॉपुलस वोट्स के तहत लीडरशिप आती है वो लीडरशिप ऐसे छोटे छोटे जो है ना जी वो पॉइंट्स फेंकती है, फिर मीडिया उनको पिक करता है,
تو آرڈینری پبلک ان کو اینالائز نہیں کر سکتی ٹو دی ایکسٹینٹ جو ایجوکیٹڈ لوگ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جارج گیلووے جیسے سیاستدان ہیں، نائجل فراج ہیں، ان کے حوالے سے بھی تو کچھ باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. وہ جب کھل کے بات کرتے ہیں ہمارے جو جتنی مائنورٹیز ہیں اقلیتیں ان کے حوالے سے، ان کے خلاف بھی کوئی ہرزہ سرائی ہوتی ہے؟ جی جارج گیلوے تو کیونکہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے ان کو لیبر پارٹی کیا، ان کو ادارے کیا، انہوں نے اس کو بیچارے کو ڈسون کر دیا ہے. جارج گیلوے اب آفیشیل سرکلز میں نظر نہیں آتے بالکل. جہاں تک نائجل فراج ہیں، نائجل فراج تو ایک ایکسٹریم ان کا ویو ہے ایشینز کے بارے میں، ان کے ویوز ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور وہ سپرمیسسٹ سائیکالوجی کو لے کر، وہ فلسفی کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جو برطانوی لوگ ہیں، جو گورے لوگ ہیں، وہ سپرمیسسٹ ہیں. بس یہ بتائیے کہ جو ایک سروے تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں 50% سے زائد افراد کا یہ کہنا تھا کہ ان کو رنگ، نسل یا مذہب اور خاص طور پہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کا کریئر براہ راست متاثر ہوا ہے. تو آپ کے علم میں اس نوعیت کے کوئی واقعات ہیں؟ جی بالکل جی، یہ تو بہت سارے واقعات ہیں. پولیس میں ہمارے کوئی مسلمان یا پاکستانی یا ایشین سینئر لیول پر جاتے ہیں تو ہمارے ایک سینئر لیول کے آفیسر تھے جو ڈپٹی کمشنر، جو کہ کمشنر کے نیچے ایک بڑا سینئر ترین عہدہ ہوتا ہے میٹروپولیٹن پولیس میں، دوسرے تیسرے نمبر کا میرے خیال میں ہوتا ہے. تو اس کا الزام تھا کہ مجھے جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ میٹنگز ہوتی تھیں مجھے ان میں نہیں بٹھایا جاتا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سینئر لیول کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ایسے سرکل سے ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے جن میں کچھ ڈیسیژ میکنگ ہوتی ہیں. تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل جو ڈسکریمنیشن ہے، جو پریجوڈسز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی واقعی ضرورت ہے. یہ بہت سارے ادارے، بہت ساری رپورٹس، بہت ساری ریسرچز یہ ثابت کر چکی ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑی ایکول رائٹس ہوتے ہیں، ایکول اپرچونٹیز ملتی ہیں وہاں کے تمام شہریوں کو، چاہے ان کا کسی بھی رنگ سے، نسل سے، مذہب سے تعلق ہو. لیکن بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ ساری گفتگو سن کے اور تمام فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ کے کہ ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ طاہر قریشی صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب، ہمارے ذہنوں کے اوپر تو ایسا ہی ابھی تک جو تھا وہ کچھ ایسا ہی امپریشن تھا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا اور بڑا مثالی ہم ان کو سمجھتے تھے. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ چیزیں اب سامنے زیادہ آ رہی ہیں یا بڑھ گئی ہیں زیادہ؟ دیکھیے میڈیا کی وجہ سے تو بہت ساری چیزیں زیادہ سامنے آ رہی ہیں. جب سے امریکی صدر ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے جو سفید فام جو اکثریت تھی اس کو انہوں نے ایک زبان دے دی. اس کی وجہ سے بورس جانسن صاحب بھی اسی نوعیت کی باتیں کرتے ہیں. بلکہ ایک بڑے مشہور سیاستدان ہیں برطانیہ کے شون بیلی، تو انہوں نے جون 2000 اسی سال ایک اخبار کو ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ مسلمانوں اور سیاہ فام برطانوی شہریوں کو زیادہ رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ان کو سینکڑوں مرتبہ تلاشی کے لیے روکا گیا، اور جس کا ذکر طاہر قریشی صاحب بھی کر رہے تھے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا رنگ دیکھ کے، آپ کی زبان سن کے، اور یہ تعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ مقامی ہیں یا غیر برطانوی ہیں، جس کو کہتے ہیں نان نیٹو. اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جو انسان کے اندر کے جو تعصبات ہیں وہ سامنے آتے ہیں اسی صورت میں، اور ان کو ایک ایکسپریشن ابھی مل گیا ہے بورس جانسن اور ٹرمپ کی صورت میں. اور ابھی گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ہم کسی دن اپنے پروگرام میں بھی چلائیں گے. بڑی انٹرسٹنگ وہ ویڈیو تھی جس میں کچھ سیاہ فام بچے جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بہتر ہیں یا جو ساتھ میں وائٹ سفید فام بچی تھی وہ. تو انہوں نے کہا کہ نو شی از بیٹر. تو انہوں نے کہا کیوں؟ شی سیڈ کہ بیکاز آئی ایم اگلی. وائی؟ شی سیڈ آئی ایم بلیک. سو یعنی آپ سیاہ فام لوگوں کے اندر بھی وہ جو احساس محرومی ہے یا کمتری ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ڈیولپ کر دی گئی ہے اتنے عرصے میں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. انشاءاللہ آنے والے پروگرامس میں بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے پاس ایک بڑی زبردست سینگ ہے جلال الدین رومی صاحب کی، جو کہ معروف مفکر اور شاعر ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اگر بات کریں. بالکل وہ بہت زبردست کال ہے جلال الدین رومی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی بات ہے تو پہلے اس کو پھیلانے سے پہلے اس کو 3 ٹیسٹوں میں سے گزاریں، 3 دروازوں میں سے گزاریں. اور یہ ہے کہ از اٹ ٹرو، یعنی کیا یہ سچ ہے، اور کیا یہ ضروری ہے اس بات کو پھیلانا، اور کیا اس کے ذریعے کہیں شر تو نہیں پھیلے گا، از اٹ کائنڈ، یعنی اس سے کسی کے ساتھ مہربانی ہو سکتی ہے. تو یہ 3 سوال آپ خود سے ضرور پوچھیں. اس دور میں خاص طور پہ یہ
मसला और गंभीर हो गया, इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग यानी खुद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें। जिस तरह ट्विटर पे और फेसबुक पे गलत बातें भी, झूठी बातें जिसको फेक न्यूज़ कहते हैं, वो चल रही होती हैं और लोग बिला सोचे समझे दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं। उससे शर भी बढ़ता है, शरारत भी बढ़ती है और बिगाड़ भी आता है मुआशरे के अंदर, ताल्लुकात के अंदर। तो आप सबसे हमारी गुजारिश है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आए उसके ज़रूर ये 3 पैमानों पे ज़रूर जांचें। और हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है कि पहले तोलो और फिर बोलो, और ये सिर्फ मीडिया ही के लिए नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी गुफ्तगू करने से पहले, कोई भी बात अपनी ज़बान से निकालने से पहले आप कम अज़ कम ये 3 चीज़ें ज़रूर सोच लें। और इसी नोट के ऊपर आज के प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मिशर बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।